عزیز طلبہ و طالبات اور معزز ناظرین، میں ہوں مظہر حسین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں آن لائن اردو ٹیچنگ۔ آج ہم بات کریں گے احمد فراز کی ایک غزل پر، اس کے مشکل الفاظ کے معنی کو سمجھیں گے اور اس کی تشریح و توضیح کریں گے۔ احمد فراز نہ صرف ایک رومانوی شاعر تھے بلکہ وہ ایک سیاسی شاعر بھی تھے۔ ان کی شاعری میں احتجاج اور مزاحمت کا رنگ بہت نمایاں نظر آتا ہے۔ آج ہم ان کی جس غزل پر بات کر رہے ہیں اس میں بھی احتجاج اور مزاحمت کی فضا نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں غزل کے مطلع کو۔ لب کشا لوگ ہیں، سرکار کو کیا بولنا ہے، اب لہو بولے گا تلوار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ لب کشا اظہار خیال کرنے والے، بولنے والے، لب ہونٹ، کشا کھولنے والا، سرکار حکومت ریاست۔ اس شعر میں احمد فراز حکومت کے ظلم و ستم کی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کس طرح اپنے لوگوں پر اور عوام پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور لوگوں پر جبر کرتی ہے۔ ایک حد تک تو لوگ اس ظلم کو برداشت کرتے ہیں، اس ظلم کو سہتے ہیں، لیکن اس کے بعد ان کی قوت برداشت جواب دے جاتی ہے اور وہ اس کے خلاف مزاحمت کرتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں، اور پھر اس احتجاج کے جواب میں لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے، اس احتجاج کو کچلنے کے لیے حکومت جو ہے وہ لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے، اور اس ظلم و ستم کے نتیجے میں عوام کی بغاوت یا عوام کا احتجاج مزید بڑھ جاتا ہے اور بالآخر حکومتوں کو عوام کے مطالبات کے سامنے ہتھیار ڈالنے پڑتے ہیں۔ اس شعر میں احمد فراز احتجاج کی بات کر رہے ہیں اور اس احتجاج کے مقابل حکومتوں کے گھٹنے ٹیکنے کی بات کر رہے ہیں۔ یعنی جب لوگ بولتے ہیں تو ان کے احتجاج کی آواز بلند ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں سرکار ان کے سامنے کچھ بھی نہیں بول سکتی، اور جب تلواریں چلتی ہیں اور تلواروں کے مقابل لوگ مرتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، تو وہ تلواریں بھی ان شہیدوں کے سامنے بے بس ہو جاتی ہیں، اور بالآخر عوام کے مطالبات، لوگوں کے مطالبات ظالم اور جابر حکمرانوں کو ماننے پڑتے ہیں۔ اس شعر سے متعلقہ کچھ شعر دیکھیے۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، ٹپکے گا تو جم جائے گا، تم نے جس خون کو مقتل میں دبانا چاہا، آج وہ کوچہ و بازار میں آ نکلا ہے۔ غزل کا دوسرا شعر دیکھیے۔ بکنے والوں میں جہاں ایک سے ایک آگے ہو، ایسے میلے میں خریدار کو کیا بولنا ہے۔ یہ شعر بھی پہلے شعر کے تسلسل میں احمد فراز نے کہا ہے۔ اس شعر میں وہ ملک دشمنوں اور ملک کو بیچنے والوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں ضمیر فروشوں اور ملک اور قوم کا سودا کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے، اور ملک کو اور عوام کو بیچنے والے ایک سے بڑھ کر ایک جو ہے وہ لوگ موجود ہیں، اور جب ایک سے بڑھ کر ایک ملک کو بیچنے والا موجود ہو تو پھر جو اس کے خریدار ہیں، پھر جو ملک دشمن ہیں ان کو خریدنے والے، ان کو بولنا نہیں پڑتا، یعنی ان کو وہ لوگ تلاش نہیں کرنے پڑتے جو ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہوں، بلکہ ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ پہلے سے موجود ہوتی ہے۔ اس میں ہم دیکھیں تو ہمارے ملک کی پوری تاریخ جو ہے وہ احمد فراز نے بتا دی ہے، جس میں سقوط ڈھاکہ جو ہے وہ شامل ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ملک میں موجود لوگ جو تھے انہوں نے اپنے فرائض سے غفلت کی، انہوں نے پہلو تہی کی اور دشمنوں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ اس ملک کو دو لخت کر دیا۔ اس شعر میں احمد فراز ضمیر فروشوں اور ملک دشمنوں کی ایک بڑی تعداد کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ ملک میں ملک دشمن لوگ موجود ہیں، اور ایسے لوگ موجود ہیں جو عوام کا استحصال کرتے ہیں اور عوام کو بیچ دیتے ہیں۔ اس سے متعلقہ کچھ شعر دیکھیے۔ اس نے کہا کہ ہم بھی خریدار ہو گئے، بکنے کو سارے لوگ ہی تیار ہو گئے، دل رکھ تو دیا ہے نگاہ یار کے آگے، اف کر نہیں سکتا ہوں خریدار کے آگے۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ لو چلے آئے عدالت میں گواہی دینے، مجھ کو معلوم ہے کس یار نے کیا بولنا ہے۔ اس شعر میں بھی احمد فراز ہمارے عدالتی نظام کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور وہاں پر جھوٹی گواہی دینے والوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ یعنی اگر کسی کو حکومتی جبر یا حکومت کے ظلم کے خلاف احتجاج کرنے پر گرفتار کیا جاتا ہے
تو بہت سے لوگ ہیں جو ایسے آ جاتے ہیں جو اس کے خلاف گواہی دیتے ہیں اور اسے سزا دلواتے ہیں، حالانکہ وہ حق اور سچ کی آواز کے لیے کھڑا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر احمد فراز جو ہے وہ اپنے دوستوں سے اور اپنے یاروں کے حوالے سے بھی گلہ کر رہے ہیں کہ بظاہر جو لوگ ہمارے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی وقت آنے پر ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور عدالت میں ان حق پرستوں کے خلاف گواہیاں دیتے ہیں۔ ان ظلم اور احتجاج کے خلاف بولنے والے لوگوں کو جب گرفتار کیا جاتا ہے، ان کو پکڑا جاتا ہے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینے کے لیے دوست جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں اور اس طرح ان لوگوں کو سزا دلواتے ہیں جو حق اور سچ کی آواز بلند کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے متعلقہ کچھ شعر دیکھیے۔ ضمیر بیچنے والے وہ تیرا سوداگر، ضمیر ہی نہیں ذات و صفات لے کے گیا، میں چپ رہا تو مجھے مار دے گا میرا ضمیر، گواہی دی تو عدالت میں مارا جاؤں گا۔ اگلا شعر دیکھیے۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ، گوش کان، بر آواز آواز پر، گوش بر آواز آواز سننے کی منتظر، یعنی کان آواز پر لگائے ہوئے۔ اس شعر میں شاعر اپنے آپ کو چراغ سے تشبیہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو ایک ایسے چراغ کی مثال کے طور پر پیش کرتا ہے جو دیوار پر جل رہا ہے اور ہوا بھی چل رہی ہے، یعنی کچھ دیر میں وہ چراغ بجھنے والا ہے، لیکن جب تک وہ چراغ جل رہا ہے وہ روشنی دیتا رہے گا، وہ نور پھیلاتا رہے گا اور اندھیروں کے خلاف ایک مزاحمت کرتا رہے گا، اندھیروں کے خلاف لڑتا رہے گا۔ اور کچھ دیر رہے گوش بر آواز ہوا، یعنی ابھی کچھ دیر جو ہے وہ ہوا کو چراغ کی آواز سننی پڑے گی، پھر چراغ سر دیوار کو کیا بولنا ہے، یعنی اس کے بعد اس چراغ نے بجھ جانا ہے، لیکن جب تک یہ چراغ جل رہا ہے تب تک وہ بولتا رہے گا، تب تک وہ اپنی آواز بلند کرتا رہے گا، تب تک وہ روشنی پھیلاتا رہے گا اور اندھیروں کے ساتھ ٹکراتا رہے گا۔ یعنی شاعر جو ہے اس میں اپنے آپ کو چراغ کہہ کر اندھیروں کے خلاف لڑائی کی بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اس کی آواز بہت کمزور ہے، اس کی آواز بہت مدھم ہے اور وہ کچھ دیر میں بجھنے والا ہے، لیکن اس کا عزم جو ہے وہ زندہ ہے، اس کا حوصلہ جو ہے وہ جوان ہے، تو وہ جب تک زندہ رہے گا، وہ جب تک موجود رہے گا، ان اندھیروں کے خلاف لڑتا رہے گا اور ان کے خلاف احتجاج کی آواز بلند کرتا رہے گا۔ کچھ متعلقہ اشعار دیکھیے۔ اگرچہ زور ہواؤں نے ڈال رکھا ہے، مگر چراغ نے لو کو سنبھال رکھا ہے، ہوا کے دوش پہ رکھے ہوئے چراغ ہیں ہم، جو بجھ گئے تو ہوا سے شکایتیں کیسی۔ اگلا شعر دیکھیے۔ مجھ سے کیا پوچھتے ہو آخری خواہش میری، ایک گناہگار سرے دار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے۔ دار پھانسی سولی، سرے دار سولی پر پھانسی پر، یعنی شاعر کہتا ہے کہ تم آخری خواہش مجھ سے پوچھ رہے ہو جبکہ مجھے گناہگار قرار دیا گیا ہے اور مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ اس شعر میں شاعر ہمارے عدالتی نظام کے اوپر طنز کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ میں انصاف کے لیے ظلم کے خلاف لڑتا رہا، ظلم کے خلاف احتجاج کرتا رہا، اور اس احتجاج کے بدلے میں مجھے ہی مجرم گردانا گیا، مجھے ہی مجرم قرار دیا گیا اور اب مجھے پھانسی دی جا رہی ہے، اور اس پر وہ طنز کر رہا ہے کہ اب مجھ سے آخری خواہش بھی پوچھی جا رہی ہے کہ میری آخری خواہش کیا ہے، یعنی میں انصاف کے لیے اور عدل کے لیے جو ہے وہ ساری زندگی لڑتا رہا ہوں، احتجاج کرتا رہا ہوں، تو کیا یہ عدالت جو ہے وہ نہیں جانتی کہ میری آخری خواہش کیا ہے؟ میری خواہش تو یہی تھی کہ ملک میں امن ہو، ملک میں انصاف ہو، ملک میں جو ہے وہ امیر اور غریب کی تفریق مٹ جائے، لیکن میرے اس احتجاج کے بدلے میں مجھے ہی سزائے موت سنا دی گئی ہے، اور اس پر ستم یہ کیا جا رہا ہے کہ مجھ سے میری آخری خواہش بھی پوچھی جا رہی ہے۔ یعنی وہ لوگ جو ہیں وہ معصوم بن کر میری آخری خواہش پوچھ رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ میں ساری زندگی کس چیز کے لیے لڑتا رہا ہوں، کس چیز کے لیے جدوجہد کرتا رہا ہوں۔ کچھ متعلقہ شعر دیکھیے۔ کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک،
جس میں خونخوار درندوں کی شہنشاہی ہے۔ اگلا شعر دیکھیے، خلقت شہر تھی چپ شاہ کے فرمان کے بعد، اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی دیکھیے، خلقت شہر، شہر کے لوگ، عوام، شاہ، بادشاہ، حکمران، واقف اسرار، راز جاننے والا، راز سے واقف۔ یہ شعر بھی معنی کے حوالے سے پچھلے اشعار کا تسلسل ہے۔ اس شعر میں بھی بادشاہ کے فرمان یعنی بادشاہ کے حکم کی بات کی جا رہی ہے کہ بادشاہ نے لوگوں کی زبان کو بند کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں، اس نے بولنے والوں پر پابندی لگا دی ہے، اور اس نے کہا ہے کہ اس کے ظلم کے خلاف کوئی بھی احتجاج نہ کرے، کوئی بھی آواز نہ اٹھائے۔ تو اب اس فرمان کے بعد لوگ جو ہیں وہ خوف زدہ ہو گئے ہیں، عوام جو ہے وہ ڈر گئی ہے، عوام جو ہے وہ چپ ہے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر بادشاہ کی حکم عدولی کی گئی، بادشاہ کے اس حکم کو نہ مانا گیا تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، ظلم اور جبر کو مزید بڑھا دیا جائے گا۔ اب کسی واقف اسرار کو کیا بولنا ہے، یعنی جو لوگ اس ظلم سے واقف ہیں، جو اس راز سے واقف ہیں کہ جو اوپر بیٹھے ہوئے حکمران ہیں یہ کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ اس راز کو جانتے ہیں کہ انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر، جھوٹ کی بنیاد پر اور فریب کی بنیاد پر جو ہے وہ حکومت حاصل کی ہے، وہ عوام کا فائدہ نہیں سوچ رہے، عوام کا بھلا نہیں کر رہے۔ جو لوگ اس بات سے واقف ہیں وہ بھی جو ہے وہ آواز بلند نہیں کر رہے، وہ بھی جو ہے وہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھا رہے، کیونکہ وہ بادشاہ کے فرمان کے بعد خوفزدہ ہو گئے ہیں اور بادشاہ کے فرمان کے بعد چپ ہو گئے ہیں۔ تو اس میں شاعر جو ہے وہ اپنے حوالے سے بات کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ اس تمام ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہا ہوں، میں اس ظلم کے خلاف بول رہا ہوں، لیکن اس کے مقابلے میں وہ لوگ بھی کہ جو جانتے ہیں ان تمام باتوں کو، ان تمام چیزوں کو، وہ بھی جو ہے وہ خاموش ہو گئے ہیں اس ظلم سے ڈر کر، اس ظلم کے خوف سے۔ کچھ متعلقہ اشعار دیکھیے، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، ہونٹ سی لوں تو یہ ممکن ہے کہ مہلت مل جائے، کھولتا ہوں جو زباں قتل کیا جائے گا۔ اگلا شعر دیکھیے، وہی جانے پس پردہ جو تماشا گر ہے، کب کہاں کون سے کردار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ دیکھیے، پس پردہ، پردے کے پیچھے، تماشا گر، تماشا دکھانے والا، تماشا کرنے والا۔ یہ شعر بھی ہمارے سیاسی منظرنامے کے حوالے سے ہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ بظاہر جو ہے جو حکومت کی نشستوں پر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، بظاہر جو نظر آنے والے لوگ ہیں، دراصل یہ لوگ جو ہے وہ اصل نہیں ہیں، بلکہ اصل لوگ جو ہے وہ ان کے پیچھے ہیں، جنہوں نے ان کو ایک پتلی کی طرح، ایک کردار کی طرح جو ہے وہ سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ لوگ پس پردہ رہ کر، پردے کے پیچھے رہ کر تماشا کر رہے ہیں۔ اصل میں وہ لوگ ہیں جو تماشا گر ہیں، جو تماشا دکھانے والے ہیں، جو تماشا بنانے والے ہیں، جبکہ منظر پر جو لوگ ہیں ان کی صورت ایک کردار کی سی ہے۔ جس طرح کسی ڈرامے کے اندر یا کسی فلم کے اندر جو ڈائریکٹر ہوتا ہے یا جو اس کا تخلیق کار ہوتا ہے، وہی ہر کردار کو بتاتا ہے کہ کس کردار نے کس جگہ پر کیا لفظ بولنا ہے، کون سا کردار ادا کرنا ہے۔ تو وہ کردار اپنی مرضی سے وہ کردار ادا نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کسی ہدایت کار کی ہدایت سے جو ہے وہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح شاعر کہتا ہے کہ ہمارے سیاست میں بھی، ہماری حکومت میں بھی جو لوگ مسلط ہوتے ہیں، دراصل وہ لوگ اصل نہیں ہوتے، بلکہ ان کے پیچھے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو تماشا گر ہوتے ہیں، جو اصل میں ہدایت کار ہوتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر جو ہے، جن کی ہدایت پر جو ہے یہ کردار جو ہے وہ ہمارے سامنے آ کر یہ کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح شاعر جو ہے وہ ہمارے سیاسی منظرنامے کو مزید جو ہے وہ کھول کر بیان کر رہا ہے۔ اس سے متعلقہ کچھ شعر دیکھیے، ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ، دیتے ہیں دھوکہ یہ بازی گر کھلا، یہ جن کی انگلیوں پر ناچتی ہیں بس انہی کی ہیں، مگر بچے الجھتے ہیں میری پتلی تیری پتلی۔ اگلا شعر دیکھیے، جہاں دربار ہوں شاہوں کے مصاحب ہوں فراز، وہاں غالب کے طرفدار کو کیا بولنا ہے۔ مشکل الفاظ دیکھیے،
मसाहिब, दोस्त, साथ उठने बैठने वाले, तरफदार, हामी, हिमायत करने वाला। इस शेर में भी शायर तंज कर रहा है कि जो बादशाहों के साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, उनके साथ मेल जोल रखने वाले लोग होते हैं, उन्हीं को जो है वो दुनिया में इज्जत की नज़र से देखा जाता है और उन्हीं को जो है वो इज्जत का मेयार समझा जाता है। वहाँ गालिब के तरफदार को क्या बोलना है, यानी शायर जो है वो अपने आप को गालिब का तरफदार कहता है, मिर्ज़ा गालिब का, यानी मिर्ज़ा गालिब के दौर के हवाले से शायर बात करता है कि मिर्ज़ा गालिब के दौर में इब्राहिम ज़ौक़ और मिर्ज़ा गालिब की जो है वो आपस में एक चपकलश थी। तो इब्राहिम ज़ौक़ जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे, दरबार तक उनकी रसाई थी तो उनकी इज़्ज़त की जाती थी, जबकि गालिब को जो है वो उस तरह का मकाम नहीं दिया जाता था क्योंकि उनकी दरबार तक रसाई नहीं थी। तो शायर ये कहता है कि जिनकी दरबार तक रसाई होती है, जो शाहों के साथ उठते बैठते हैं, हुक्मरानों के साथ उठते बैठते हैं, उनकी इज्जत की जाती है, उनकी तकरीम की जाती है। लेकिन जो आम लोगों के साथ उठने बैठने वाले लोग होते हैं, जो अवाम के साथ बैठते हैं, अवाम के हवाले से बात करते हैं और अवाम के मसाइल को मौजू बनाते हैं, उन लोगों को जो है वो पजीराई नहीं दी जाती। वहाँ पर आम लोगों के जो तरफदार होते हैं उनको बोलने की इजाज़त नहीं होती बादशाहों के दरबारों में, बल्कि बादशाहों के दरबारों में जो है वो उसी तबके के हवाले से बात की जाती है जो बादशाहों के साथ उठता बैठता है और जो बादशाहों के इर्द गिर्द मौजूद होता है। तो यहाँ पर शायर जो है वो दो तबकों की बात कर रहा है, एक अवाम की बात कर रहा है और एक हुक्मरान तबके की बात कर रहा है कि यानी बादशाहों के दरबारों में बादशाहों के साथ उठने बैठने वालों के दरमियान अवाम की बात नहीं की जा सकती, आम लोगों की बात जो है वो नहीं की जा सकती और आम लोगों की तरफदारी नहीं हो सकती। यानी बादशाह, हुक्मरान और अवाम जो हैं ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ तबके होते हैं और वो बादशाह जो हैं या हुक्मरान जो हैं वो अवाम की कोई बात सुनने के रवादार नहीं होते, अवाम की हिमायत में की गई किसी बात को भी वो खातिर में नहीं लाते। इस हवाले से कुछ शेर देखिए। नरंगिए सियासत दौरां तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे, झुकने वालों ने रिफतें पाई, हम खुदी को बुलंद करते रहे। अजीज तलबा व तालिबात और मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैंने कोशिश की है कि मुख्तसर वक्त में इस गज़ल को जो है वो आपके सामने पेश कर दूं और इसके ख्यालात जो है वो आप पर वाज़े कर दूं। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपनी राय से ज़रूर नवाजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के साथ।